अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए रीमा नूर चमन का अफसाना लेकर आए, नया साल संग सजना के। आइए शुरू करते हैं। अयान, तुमने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में? जरनशा ने मुस्कुराते हुए मुझे दिल के साथ पूछा था। डियर फ्रेंड, सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त आने पर बताऊंगा। अयान ने जैसे टालना चाहा था। वो मानी खैज़ी से बोली, डियर, ऐसा क्या सोच लिया कि वक्त आने पर ही? जरनिशा ने अदा से मुस्कुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। अयान ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखने के बाद टाइम देखा। बेसाख्ता बोला, ओह माय गॉड डंशी, आज तुम गया काम से इतना लेट? जरनिशा इसके फ़िक्रमंद होने पर तशवीशनाक लहजे में बोली, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हारी वाइफ नशी वाइफ जैसे। वैसे को छोड़ो, आज तो दादा जान मुझे घर में एंटर भी नहीं होने देंगे। 11:30 बज रहे हैं। गुड बाय। अयान को अपनी फ़िक्र थी, आज ज़रूर दादा जान क्लास लेंगे। वो जल्दी से कॉफ़ी शॉप से बाहर निकला था। जरनशा की नज़रों से ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। अयान ने घर में कदम रखा तो घर के सन्नाटे ने इसे वेलकम किया था। अयान ने जल्दी से कदम दादा जान के कमरे की तरफ बढ़ाए दिए थे। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। अयान ने झुककर जोनाशा बेगम दादी जान के माथे पर प्यार करते हुए खुशगवार लहजे में कहा, वालेकुम सलाम। जीता रहे मेरी चांद, सदा खुशहाल रहे। दादी जान ने भी इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरकर प्यार किया था। अयान ने तायराना निगाह रूम में दौड़ाई। दादी अम्मा, दादा अब्बा कहाँ हैं? बेटा जाना कहाँ हैं? बाहर होंगे, अपने दोस्तों में शतरंज खेल रहे होंगे। अयान ने डांट पड़ने से बचाने के लिए शुक्र अदा किया कि दादा जान तो थे ही नहीं, मगर आज नाशा बेगम ने इसे घेर लिया। और तुम बेटा, ये कोई वक्त है घर आने का? रातों को इतनी देर से वापस आना? अपना ख्याल रखते हो और कितने कमज़ोर हो गए हो। दादी जान ने खूब क्लास ले डाली। अयान लाड से इनके गिर्द बाजुओं का घेरा डालते हुए कहने लगा, ओ माय स्वीट एंड प्रीटी गर्लफ्रेंड, आप तो बहुत जल्दी एंग्री गर्ल बन जाती हो। प्रॉमिस, हम जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। और दादी जान, आप कह रही हैं ना कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, जबकि मेरे सारे जानने वाले कह रहे हैं कि मैं शादी के बाद बहुत हैंडसम यानी थोड़ा मोटा हो गया हूँ। देखिए ज़रा मेरी कमर कितनी बढ़ गई है। दादी जान ने इनकी शरारतों बातों पर महज मुस्कुराकर रह गईं। जोनेशा बेगम आंखों में नमी लिए संजीदगी से बोली, अयान बेटा, तुम और नूर तो हमारे जीने की वजह हो, हमारे जीने का वाहिद सहारा हो तुम दोनों, वगरना हमारे लिए इस दुनिया में क्या रखा है। बेटा, मेरी और तुम्हारी दादा की खुशियाँ इस दिन ही मट गई थीं जब इस घर से 2 जवान बेटे और 2 नई नवेली बहुएं प्लेन क्रैश का शिकार होकर हमें छोड़कर दारफानी कूच कर गए। तुम्हारे और नूर के सर से माँ बाप का पर शफकत मोहब्बतों भरा साया उड़ गया। तुम इस भरी दुनिया में तन तनहा लावारिस रह गए। खुदा ने एक साथ मुझसे मेरे दोनों बेटों और बहुएं छीन ली। तुम और नूर हो तो हम हैं। दादी जान, चलिए, दवाई का टाइम हो चुका है, जल्दी खाइए और आराम कीजिए। नूर पानी का गिलास दूसरे हाथ में मेडिसिन लिए रूम में एंटर हुई थी। नूर अयान की आमद से बेखबर थी। नूर बेटा, अब तुम और अयान जाकर खाना खा लो और आराम करो, मैं खुद दवाई खा लूँगी। सारा दिन ही मेरी जिम्मेदारी में लगी रहते हो। अयान उठकर वहाँ से जा चुका था। बेटा जाओ, जाकर अयान को देखो, सुबह का गया हुआ शोहर थका हुआ घर लौटा है। जाओ खाना लगाओ, 12:30 बज रहे हैं। नूर खामोशी से उठकर रूम में आ गई थी। अयान रूम में ना था। ड्रेसिंग रूम में खाली था। वॉशरूम से
پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ نور کاؤچ پر ایزی ہو کر بیٹھ گئی اور اسی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ایان ٹاول سے باہر رگڑتا واش روم سے باہر نکلا۔ نور کا ماہو انتظار دیکھ کر لبوں پر مسکان بکھر گئی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ ہیئر برش ڈریسنگ پر رکھ کر آ کر نور کے پیروں میں ہی بیٹھ گیا۔ نور سوچوں کے گرداب میں الجھی تھی۔ یکدم ہی حال میں بولی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ایان نور کو دیکھ کر مسکرا دیا، پھر آہستگی سے بولا، تم آرام کرو، مجھے کھانا ہوگا تو خود لے لوں گا، فی الحال مجھے کام کرنا ہے، تم سو جاؤ۔ ایان اپنی فائلوں میں سے کوئی فائل ڈھونڈ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ لیپ ٹاپ پر بھی ورک اسٹارٹ تھا۔ نور اٹھ کر کچن میں آ گئی اور اپنے ایان کے لیے کافی بنائی اور روم میں آئی۔ ایان اپنے کام میں ہنوز بزی تھا۔ نور نے کافی ساری ٹیبل پر رکھ دی اور ٹی وی آن کر لیا۔ آپ کے سال پونم میں جب تم آئے گا ملنے، ہم نے سوچ رکھا ہے، ہم نگاہ سے تیری آرتی اتاریں گے آپ کے سالے۔ نور اپنا فیورٹ سانگ نہ صرف سن رہی تھی بلکہ گنگنا بھی رہی تھی۔ گانے کے بعد نور نے فلم لگا لی۔ دیکھ تو فلم رہی تھی مگر دماغ ایان کے بدلے رویے محبت بھرے انداز میں الجھا ہوا تھا۔ سوچوں میں الجھی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ایان نے اپنا کام وائنڈ اپ کرنے کے بعد موبائل پر نظر ڈالی تو دیکھا 2 بج چکے تھے۔ صبح سنڈے تھا اس لیے لیٹ نائٹ کام کر رہا تھا۔ وہ تمام سامان سمیٹ کر بیڈ پر آ گیا۔ نور بیڈ کے بیچ میں لیٹی تھی، ایان سائڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نور نے کروٹ لی اور دوسرے ہاتھ ایان کے سینے پر رکھ دیا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اس کی چوڑیوں بھرے ہاتھوں کو دیکھا، آہستگی سے اس کی پیشانی کو چوم کر اس کے ہاتھ تھام کر آنکھیں موند لیں۔ زرنشا پلیز مجھے بہکانا چھوڑ دو، میں تمہیں چاہتا ہوں مگر آج میں اپنی بیوی کو چاہتا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی تمہیں اپنا سکتا ہوں، پلیز آئندہ مجھ سے مت ملنا، نہ ہی مجھے کال کر کے ڈسٹرب کرنا۔ ایان فون پر زرنشا سے بات کر رہا تھا تو نور بیڈ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ یکدم اس کا دھیان ایان کی باتوں میں پڑ گیا جس میں اس کا ذکر تھا۔ نور یکدم روم سے باہر چلی گئی۔ اور تو مسٹر ایان، آخر تمہیں میرے وجود کا احساس ہو ہی گیا، تم مجھے چاہنے لگے، تم ہار گئے، ایک مرد کی چاہت ہار گئی، ایک عورت کی خاموشی محبت جیت گئی، میری قربانیاں ضائع نہیں کی گئیں، ایان تم میری زندگی میں لوٹ آئے۔ نور کچن صاف کر رہی تھی، آج وہ بے پناہ خوش تھی اور یہ سب کچھ سوچ رہی تھی۔ دوبارہ خیال آیا، میں کیوں اس کی بات پر اس پر نثار ہو جاؤں، جب تک وہ خود کچھ نہیں کہے گا تب تک مجھے انجان نہیں بنے رہنا چاہیے۔ غلطی پر ہے، وہ سوری کرے گا تو میں معاف کر دوں گی۔ ایان نور کو منانے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک سوری کارڈ لکھ کر ساتھ میں ایک کھلی گلاب کی کلیاں بیڈ روم میں رکھ دیں، ایسی جگہ رکھی کہ نور کی نظر لازمی پڑے۔ نور ایان کے کپڑوں پر ریسٹ کرنے آئی تو ڈریسنگ پر رکھے گلاب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دھیرے سے انہیں اٹھایا تو ساتھ ایک کارڈ بھی تھا۔ نور کھول کر پڑھنے لگی، جب ذات تمہاری اپنی ہو اور باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانس تمہاری اپنی ہو اور خوشبو اس کی آتی ہو، جب حد درجے مصروف ہو تم اور یاد اچانک آئے وہ، جب آنکھیں نیند سے بھوجن ہوں اور پاس اسے ہی پاؤ تم، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور جا کر اس سے کہہ دینا، ہاں دل کو محبت ہے تم سے۔ نور کا دل دھڑک رہا تھا، وہ بے یقینی سے وہ کارڈ تھامے ہوئے تھی۔ ایان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نور پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، میں سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں، اپنی ہر غلطی کوتاہی کی معافی مانگتا ہوں۔ نور کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی، وہ نمناک لہجے میں بولی، ایک شرط پر معاف کروں گی، ڈیئر وائف مائی لائف، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔
اب میرے سوا آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، پرومس، وعدہ کر رہا ہوں کوئی بھی نہ ہے نہ ہوگا۔ نور یکلت کچھ یاد آنے پر بولی، مسٹر وزر نشا، آئی نو کہ تم ضرور پوچھو گی نور، وہ سے میری اچھی دوست ہے، کسی وہ نہ کچھ تھی اور نہ ہی کچھ ہو سکتی ہے، بس مجھے اس رشتے کو اپنانے کے لیے کچھ وقت درکار تھا، بس میں خود کو اس کی ذمہ داری کے نبھانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی مینٹلی طور پر اس سب کو مان رہا تھا، مگر اب مجھے یقین ہے کہ تم بن نہیں رہ سکتا، یو آر مائی لو اینڈ مائی لائف۔ ایان نے عالم جذبات میں کہتے ہوئے نور کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا اور نور بولی، ایان آج سال کا اختتام ہے، کل نئے سال کا سورج طلوع ہوگا اور یہ جانے والا سال ہمارے درمیانوں سے تمام تر خدشات، غلط فہمیاں اور بدگمانیوں کو سمیٹ کر لے گیا ہے نا ڈیئر وائف؟ ہاں، آپ بتائیے، اب آپ نئے سال کا آغاز کس کے ساتھ کریں گی؟ ایان مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ بتا دوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ نور بھی شرارت سے بولی تھی، نیا سال مناؤں گی اپنے سجنا کے سنگ۔ ڈیئر نور، سجنا، صنم، پیا، ساجن سبھی میں ہی ہوں، ہے نا؟ نور نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، نیا سال ان کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آیا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔